اللہ جل اللہ جل مسنود امام زمانہ پاک بلند پر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کرم حجت ابن صلی تسلیم علیہ صلوات و سلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولاد المعصومین فی هذه الصلاة وفی کل ساعت من ساعت الليل والنهار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنه ارزقا طول و تغطیه فیها طویلا یا رب محمد الباء محمد صلی علی محمد الباء محمد واجل الفرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم وعجل الابطال فرج الشریف نادی علی المدر اللجائب تجد وعن اللقاء في النوائب كلها من مقام سید جلی بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم و تصدق چہر معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات العالمین ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو سرکار مصطفیٰ نے کرم کرتے ہوئے ہماری گردنوں پہ ملکیت والا ڈالا وہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گناہگار ہیں قطعگار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے گناہ نے کبھی اور سنیدہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے حالانکہ کونین ہر دور میں ہر روز زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب اپنی حجت کا صدقہ کھاتے ہیں ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے ورثہ سادات المومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل حالانکہ کونین ہمارے جسموں میں نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرمائے سوائے اپنی حجت کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے الہ العالمین سب سادات المومنین کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا سامنا کر سکے ہم سب کو زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما موالیہ نے حضر کرنا روئے زمین پر جو پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے پریشانی تنگ دستی دور فرما جو بے اولاد ہے والدین بننے کے لیے نئی قائم کا لشکر کا سپاہی عطا فرما تاکہ تربیت کر کے سردار کے خدمت میں پیش کرنے کے قابل بنا سکے میں بھانیان کے لیے کیا دعا کروں آج وہ خود دعا ہیں جنہوں نے یہ اہتمام عام اہتمام نہیں 14 کو بلانے کا پروگرام بنایا ہے آج وہ خود بہت آ رہے ہیں آج ہمیں ان سے دعا لینی ہے کہ ہمیں جتنے آئے بیٹھے ہم سب کے لیے ایک دعا کرتے ہیں بانیان کہ اللہ جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں جو تو دینا چاہتے ہیں وہ عطا فرما ساری زندگی یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میں علی والا میں علی والا میں علی والا ہمارے کردار گفتار اظہار اتنے بلند فرما دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسن یا وارث خون حسین یا وارث خون سجاد یا وارث خون عباس نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً اللہ صلی اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود
حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سرج الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الرسول اب الوقت بموت الزمان شریک القرآن وارث قرآن نظر الایمان تامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسد والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله على أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ ایمان کے موتی معرفت کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی مقصود ہے اللہ کرے موالیہ نے حیدر کرار کا سویا ہوا اور جاگ جائے یہی معراج بھی ہے یہی کامیابی بھی ہے سویا ہوا اور جاگ جائے سرکار حسن مصطفیٰ سب سے گواہ نفیس امام علیہ السلام کا ایک فرمان ذرا درود تو پڑھیں سرکار آقا نے کریم فرمائی شفقت فرمائی مخلوق پر نمائندہ الہی تھا ہر نمائندہ الہی کی کوشش رہی کہ مخلوق ہمیں بھی مانے ہماری بھی مانے کچھ مخلوق نے انہیں مانا پر ان کی نہیں مانی بہت تھوڑے تھے جنہوں نے ان کو بھی مانا ان کی بھی مانی جنہوں نے ان کو مانا اور ان کی مانی وہ اپنے نصیب پہ فخر کرتے تھے کہ خدا عالم تیرا اتنا احسان کہ تو نے ہمیں وہ ہستی عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے تھوڑا سا مشکل ہے ان کو مان کے ان کی ماننا پر جس نے مان لیا اسے شیعہ کہتے ہیں جس نے صرف انہیں مانا اسے محب کہتے ہیں پہلی ارشد راز بات میری گفتگو ہے پریشان نہ ہوئیے گا جو میں دعوے کرتا جاؤں گا ساتھ دلیلیں بھی دیتا جاؤں گا جو ان کو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا وہ محب ہے جو ان کو مانتا ہے ان کی بھی مانتا ہے وہ شیعہ ہے آپ کہیں گے سید ایک نئی بات آج آپ نے ممبر پہ کر دی محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں یہ میں نے نہیں کی تیرے 11ویں لال ولایت نے کی مالک اصغر فرماتے ہیں محب اور شیعہ میں بہت بڑا فرق ہے پوچھا گیا کا فرق کیا فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے مہربانی شکر محب مہربانی مہربانی شادات محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے شیعہ وہ ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں فرق تو ہے نا تاریخ محبوں سے بھری ہے پر شیعوں سے نہیں شیعہ آپ کو تاریخ میں چیدہ نظر آئیں گے عرفان کی عینت پہنیں گے آپ کو سب سے پہلے تاریخ میں شیعوں میں سلمان کھڑا نظر آئے کیا صاحب کمال ہے سلمان انہوں نے کرم کرتے ہوئے منا بنا دیا پوری تاریخ گواہ ہے ساری دنیا کے مفسرین اور رقیم کو میرا چیلنج ہے مجھے ثابت کر دے سلمان نے کہا تھا مجھے منا بناؤ نہیں عاشق شیعہ سوال نہیں کرتے تھوڑی عرفان اور معرفت کی گفتگو ہے ذرا ہٹ کے ہے لو جی بات چل رہی تھی جناب سلیمان محمد کی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی اس نے کہا مجھے منا بناؤ آقا مجھے منا بناؤ نہیں سوال تو ہے نہیں شیعہ تو جواب دیتا ہے سوال تو نہیں کرتا نہیں
میں نہیں سمجھا پایا، آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں تمہیدی جملوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور امام مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھو قرآن میں مشہور و معروف ایک آیت ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، مودت والی ہے، قل میرا حبیب ان سے کہے۔ پورے قرآن میں پیر وقار شاہ جہاں جہاں قل آتا ہے وہ محمد کے لیے نہیں، محمد ان سے کیا ہے، پڑھتا جا قرآن کی قل والی آیت ہے۔ شکریہ جیسا جی، ان سے کہے ہے کیا، کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کیا اقربا کے ساتھ مودت کر۔ ایک ہی سوال ہے، اقربا کے ساتھ مودت کرو، اقربا کے ساتھ مودت کرو۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں مودت کی، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں تو کیا دے گا؟ حسین میں مجلس میں آیا، میری یہ لسٹ ہے، میرا مسئلہ حل کر، میری ٹینشن دور کر۔ ساتھ سوال بھی کرتا ہوں، لسٹ بھی دیتا ہوں، مودت تو نہ ہوئی۔ یہ تو تجارت ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ میں آیا ہوں، اس کا مطلب میں حسین تجھ پہ احسان کرنے آیا ہوں؟ نا 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 حسن اللہ، ہمارا حسین پہ احسان نہیں، حسین کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر میں بلایا۔ اور یہ بھی مہربانی ہے، پہلا پیغام میں اسے نشید کرنا چاہتا ہوں، تک میرا یہ میسج پہنچے۔ مجلس حسین کے بعد باہر نکلو کو کہے کہاں گئے تھے، کوشش کرو مودت کی ٹریننگ کرو، یہ نہ کہا کرو میں مجلس پہ گیا تھا، کہا کرو حسین نے بلایا تھا۔ میں نے 10 دیگیں پکائی، میری اوقات کیا ہے نا مودت کا جواب دینا سیکھ۔ میں نے نہیں پکائی، کریم نے مجھے توفیق میرے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلایا۔ ایسی ہے یا نہیں؟ میں نے امام بارگاہ بنوائی، میری کیا اوقات تھی؟ کبھی میں نے کوٹھی بنا کے بھی دنیا کو بتایا؟ نہیں بتاتا، میں دکھاتا ہوں، مگر حسین کو جو بتاتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ بلکہ کوشش ہوتی ہے لسٹ بنائی جائے، میں نے چندہ کتنا دیا تھا، اس نے چندہ کتنا دیا تھا، اس نے چندہ کتنا دیا تھا۔ یار نیکی کر، دریا میں ڈال، کیا کرتا ہے یار؟ تو نے نہیں بنوایا، شکر پڑھ، حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ اشاروں میں کنائیوں میں بہت گفتگو اسی مودت پہ کر گیا۔ اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے برادر محترم جناب اس میں گرامی سید محسن رضا، کہیں میری ملاقات ہے، مودت شاید سمجھا ہوں اس چھوٹی سی پست مثال کے ذریعے۔ فرض کرو سید سے میرا بڑا گہرا اور بڑا پیار والا رشتہ ہے، سید میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے ہر موڑ پہ میرے اوپر شفقت کی، ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا، میرے ہر معاملات میں شفقت فرماتے ہیں، میرا بڑا خیال، میرے لیے دعائیں مانگتے ہیں، مجھے کوشش کرتے ہیں گڑھے میں گر میں نہیں دیتے ہیں، اتنے ان کے مجھ پہ احسان ہے۔ توجہ سے سنیے گا، پیغام ہے۔ تو جی ایک دن محسن شاہ نے مجھے کہہ دیا، بھائی ایسا تو بھائی یہ کام کیجئے۔ میں نے کہا محسن شاہ جی دو گے کیا؟ شکریہ، اس حال کے ذریعے سمجھانا تھا نا تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ شاہ جی نے کہا شاہ جی یہ کام کیجئے۔ میں نے کہا شاہ جی دو گے کیا؟ افسوس ہے مجھ پر کہ میں محسن کی ایک احسان کو بھی یاد نہ رکھ سکا۔ میں نے کہا دو گے کیا؟ حق یہ بنتا تھا میرا محسن تو حکم کر، میرا خون بھی حاضر ہے۔ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، ہمیں کسی نے بتلایا نہیں، ہمیں یہی کہا گیا مانگو مانگو مانگو۔
تو مسٹر کی مکانشاہی کسی عاشق نے لکھی اور بڑے کمال لکھی. وہ کہتا ہے راحت کا ہے یہ عقیدہ مانگو حسین سے. پہنچ گیا شکر گزار. راحت کا ہے یہ عقیدہ مانگو حسین سے. راحت کا ہے یہ عقیدہ مانگو حسین سے. حر کا ہے نظریہ بارو حسین پر. چلو بات اور واضح ہو جائے گی. کسی عاشق نے قدم اٹھایا تمام کر گیا. وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید. سمجھتے ہو اسیری کا کیا مطلب ہے, وفا کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ دو جملے ہی کمال ہیں. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. بھائی شادی بڑی خوبصورت سنتے ہو. 4 مشرے اور ناز کرتا ہے. اجکل لوگ با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. بڑے کمال جملے ہیں. سکون سے سنیے گا پھر دل پہ بٹھائیے گا. کسی عاشق نے قدم اٹھائی کہا با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر ورنہ ہر بنتے بنتے ہر بنا بن جاؤ گے. میں نے کہا مشکل سی بات سلام بھائی. ہمیں دینے کا حکم ہے لینے کا نہیں. ہمیں کمی کیا دی ہے, کیا چاہیے؟ علی کے مقابلے میں کوئی چیز ہے دنیا کی وزنی چیز؟ سلمان محمدی بھی تو شیعہ تھا نا. سلمان سے کئی دفعہ اعلیٰ کل شہن قدیر کے نمائندوں نے پوچھا, زمین پہ اس کے مظہر نے پوچھا سلمان ہم سے کچھ مانگ. بار بار قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی آپ کے ٹکر کی کوئی چیز ہو تو مانگو. آپ کی زبان میں نے ذرا مسلمان کی بات کی ہے. بہت شکریہ. آپ کے برابر کی کوئی چیز ہو تو مانگو. آپ ہے نا. میں بھائیوں سے ایک دفعہ گیا, کسی کے برسی کی مجلس پڑھنی تھی. کچھ عرصے بعد میں وہاں گیا, کچھ 8 مہینے بعد وہیں کسی مومن کی دنیا سے رحلت ہوئی. میں وہاں گیا 40ویں کی مجلس پڑھنے. نوجوان ملا. میں نے کہا یار سونا کیسی گزر رہی ہے؟ ابھی کہتا ہے شادی نہ پوچھو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ چھوڑ کے کچھ نہیں ہے. نہ زمین چھوڑ گیا, نہ جائیداد چھوڑ گیا, نہ مال چھوڑ گیا, نہ دولت چھوڑ گیا, نہ بینک بیلنس چھوڑ گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا. ان کی 40ویں کی مجلس پڑھنے ہو نا, اس کا باپ اتنی زمین چھوڑ گیا, اتنی گاڑیاں چھوڑ گیا, اتنا بینک بیلنس چھوڑ گیا. میرا باپ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گیا. میں نے کہا آج گلا کیا آئندہ نہ کرنا, کچھ نہ چھوڑتا علی تو دے گیا. بندوں کو قدر و قیمت کا اندازہ جو ہے. مہربانی, شکریہ حسن اللہ, شکر گزار. بات چل رہی تھی مبدت پہ, بات بڑی تو نہیں. ابھی تو سرکار حسن پاک کا میں نے فرمان بھی سنانا تھا, وہ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی. میں مبدت مکمل کر لوں گا. سرکار حسن پاک کے فرمان پہ آتا ہوں. مبدت لینے کا نام نہیں, دینے کا نام ہے. میرا چیلنج ہے, مجھے سلمان سے لے کر میں سمیت عمار تک کوئی عاشق ایسا ثابت کر کے دکھاؤ جس نے علی سے علی کے سوا کچھ مانگا. کوئی ہے عاشق؟ مجھے دکھاؤ. آؤ, دربار بہت سنی ہے نا, ماں کی گود سے سنتے آئے ہو. میرا چیلنج ہے ان عاشقین میں مجھے ایک بھی منگتا بھکاری ڈھونڈ کے دکھاؤ. شب عاشور کے تذکیرات ہے. سرکار فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے صبح تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کہا کا پرواہ ہی نہیں, جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. اور میں تمہیں ٹکڑے 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 گھوڑے یہ وہ سارا سرکار نے سب کو بتایا. کہتے ہیں الحمدللہ. بڑی کوشش کی, اب تک کی تحقیق میں بغیر بھائی میں نے کہا کہیں تو لکھا ہوگا انہوں نے سرکار سے کہا ہوگا صبح کوئی کفن بھی دے گا. میرا چیلنج ہے سرکار,
کوئی ثابت کر دے مورخ مفسر بڑے سے بڑا کہ یہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کہا کوئی کفن بھی ملے گا کوئی دفن بھی کرے گا. نہیں، سوال نہیں ہے. شیعہ جو تھے یہ تھا شیعوں کا معیار. تو جی ایک چھوٹا سا واقعہ آ گیا سامنے، میں وہ سناتا جاؤں. ہے 5ویں نام ولایت کا. آپ ضرور پڑھو سوال کے میرے پاس ولایت لڑانے والی نہیں ہے، اکٹھا کرنے والی ہے. جوڑنے والی ولایت ہے، توڑنے والی نہیں ہے. میں قائل ہی نہیں توڑنے والی ولایت ہے. وہ ولایت ہی نہیں، وہ ولایت ہی ہے، وہ ولایت ہی نہیں. ہو کیا بندہ عجیب سلسلوں میں چلا بیٹھا. یہ کو بات ہے، ہم کو ٹھیکیدار ہیں، بندے اندھے. سب کو پتہ ہے علی کی ولایت واجب نہیں اوجب ہے. سب کو پتہ ہے، زبردستی منوانے کی ضرورت ہے. چلو ایک چھوٹی سی بات آ گئی. موضوع بھی میں ایک بار جا رہا ہوں، کیسے بات کرنا ہے. ایک بھائی صاحب مجھے فرمائے شاہ جی آج آپ نے ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے کہ جی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس ہے نا محمد، اس کے آگے اہل سنت کتابوں میں بھی لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آج کل وہ کہنا شروع ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بتاؤ نا. میں نے کہا یار مناظر کرا بنتا نہیں. کہنے لگے شاہ جی آپ ممبر والے بندے ہو، آپ کی ڈیوٹی آپ بتاؤ. یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں نے سنت تو میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں نہیں بات کروں گا. کہنے لگے نہیں آپ کو آج لازمی کرنی ہے. میں نے کہا پھر آپ میرے سے سننا چاہتے ہو تو سنو. زبردستی کیوں کرتے ہو جب آل زبان پہ نہیں آنا چاہتے؟ زبردستی کرنے کا وہ فائدہ ہے جب صلی اللہ علیہ وآلہ آنا ہی نہیں چاہتے. معاملہ امیر کائنات کی ولایت کا بھی ہے، زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر تو میرے سے مومن کی شان پوچھے تو میں تجھے مشورہ ضرور دوں گا. مومن وہ ہے اگر کسی بھائی کی ولایت کمزور ہے، اگر محبت سے نہیں سمجھا سکتا، علامہ عباس کا سہارا لے کے دعا مانگے. آپ کے سہارے اور آپ کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی میرا بھائی ہے، مومن ہے نا، یہ بھی مولا کا جانے والا ہے. احسان فرماؤ اس کے دل میں بھی وہ ولایت، وہ نور روشن فرماؤ جو محمد دینا چاہتے تھے. اگر مومن ہو تو اگر بس لڑنا ہی ہے پھر آپ کی مرضی. ویسے جناب سلمان نے ایک جملہ کہا تھا جس کو عاشق نے شعر میں قلم بند کیا. بھائی موسم وہ کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی قرار دیتا ہے. مہربانی کیا میں آنے سے بات ہے چاند تھوڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے وہ جی 5ویں نام میں لگتے وہ مہربانی بہت بڑا پیغام دے گیا. میں بہت بڑا میسج تھا سوچنا اس پہ. وہ جی 5ویں نام ولایت زمانے کی حجت، زمانے کا امام، روئے زمین پر پاورفل ہستی جو ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ایک جگہ ہو کے ہر جگہ ہوتی ہے. یہاں تو گھبراہٹ والے نہیں بیٹھے جو بعد میں کہے سجاد شاہ جی کو جو بانی ہے کہ شاہ جی کیسا بندہ ممبر پہ لاکھ کھڑا کیا، پیسے نہیں دیتا اس کی مرضی، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. ایک ہی امام میں بات ہر جگہ کیسے ممکن ہے؟ تو پیر سجاد شاہ جی جواب میں ہی دے دیتا ہوں، دعویٰ میں کر گیا، دلیل میں دیتا ہوں. بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تیرا شیطان پہ ایمان ہے، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی، وہ روئے زمین پہ 8 ارب آبادی کو ایک وقت میں بہکا سکتا ہے. اور جس کے صدقے مہلت ملی وہ نہیں آ سکتا. وقت کی پاور ہے. مہربانی ورنہ میں نے صاحب زمان کا بات چلتے چلتے میں نے کہا چلو ورنہ سے بات پہلی مجھ سے تھوڑا سا محبت ٹچ دے جو بڑا ضروری ہے تاکہ میرے مولا کی ریت کم از کم اس چیز میں تو آ گیا ہے نا، اس چیز میں آ گیا ہے نا. لڑائیاں ختم، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم. وہ کہا چلی 4 تیسرے مولا کو نہ سناتا ہے میری نہیں کرتے نہیں ہے تو
اچھا بسم اللہ میں کوشش میں عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالا بابا ذاکر شاہ جی اندر یہی گفتگو ہو رہی تھی دعا فرما رہے ہیں عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کے مشورہ ہے میرا ضرورت بھی ہے دور کی لڑائی جھگڑا فائدہ نہیں فیصلے مولا پہ چھوڑو گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا شکریہ سنت دلوں میں بغض مہربانی میرے پیش ہے دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا دلوں میں نفرت زبان پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا میری باتیں ہیں تھوڑی کڑوی میٹھی میٹھی نہیں ہے ضرورت ہے اس وقت کی اس دور کی حیدرآباد بیٹھا ہوں شب عاشور ہے بابا ذاکر شاہ جی آپ یقین کریں اہل سنت میرے پاس آیا کہنے لگا شاہ جی آج آپ کی تقریر سن کے دل کرتا ہے میں بھی شیعہ ہو جاؤں میں نے کہا میں نے تو مجبور نہیں کیا کہنے لگے بس یہاں کے مومنین جو آپس میں لڑتے ہیں نا میں یہ سوچتا ہوں کہ علی نے یہی تبلیغ کی تھی کیا جواب دوں میرے پاس جواب نہیں تھا جب آپس میں بیٹھے دل کی ایک بات تھی بڑی عرصے بات میں نے کہہ دی نماز تو نہیں ہو گئے 5 مہینہ پھر آئی ایک جگہ موجود ہو کے ہر جگہ زمانے کا ہادی زمانے کا حاکم زمانے کا رہبر زمانے کا خیر خواہ تشریف لانا میں نے کہا مقدس والی بات بڑی ضروری ہے اللہ کرے آپ تک پہنچے میں پھر اس کا نچوڑ دوں گا سرکار بیٹھی ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے جابر بن یزید یہ وہ یزید نہیں ہے بدبخت پہلے یزید نام رکھا ہے جابر بن یزید مولا کا محب ہے آگے مولا کو سلام کرتا ہے آقا میرا سلام سرکار نے فرمایا علیہ السلام کیسے آنا ہوا سرکار کو حالات بڑے ٹائٹ ہیں کھانے پینے کو صورتحال کوئی مضبوط نہیں ہے ایک وقت کا ایک وقت کچھ مل جاتا ہے احسان فرماؤ مجھے کچھ دو فرماتے ہیں جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے حیران ہو کے کہتا ہے انہوں نے تو کبھی کسی کو خالی نہیں بتایا فرمائے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھا اچانک ایک شیعہ ظاہر ہوا تاریخ نے نام لکھا ہے قمیت الاسدی خوبصورت ترین وقار شاہ پتہ ہے آپ کو امجد شاہ جی شاعر ہے بڑا خوبصورت ترین سرٹیفائڈ شاعر ہے مہر شدہ شاعر سرکار کے سامنے آیا سب سے پہلے سلام کیا یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں سلام کیا آپ بھی اپنے امام کو سلام کیا کرو صبح صبح اٹھ کے کوشش کیا کرو بچوں کو گھر میں یہ پیغام دیا جاتا ہے بیٹا صبح اٹھ کے بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے اور بچوں کو یہ بھی ٹریننگ دو ہمارا بھی بڑا مولا ہے دادے کی طرف کر کے اپنے امام کو سلام کرو جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دے شاباش واجب ہے شاباش شکر گزار سمجھتے ہو جاتے ہو لو جی سلام کیا پھر موزن شاہ جی آگے ایسے بیٹھے جیسے بندہ دو روزانہ ہو کے تشہد میں نہیں بیٹھتا ہے کیوں آگے بیٹھے سر کیوں سرکار میرا دل ہے ایک میں نظم سنا میں نے لکھی ہے قصیدہ نظم لکھا ہے میں سنا سرکار فرماتے سنا اس میں نظم قصیدہ شروع کی مکمل کی سرکار نے اپنی دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے پتہ نہیں آپ حیران نہیں ہوئے میں تو پہلے پڑھ کے یہاں تک پہنچ کے بہت حیران ہوا تھا کہ وہ مانگ رہے اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں وہ نہیں مانگتا تو عطا
جا لے آ. کتابوں میں نہ لکھا ہوتا میں کبھی نہ کہتا. جعفری صاحب آپ یقین کیجیے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ اس نے رکھ دی. اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا, اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے. شکر گزار متشکر ممنون شکر گزار سرکار کو بیٹھے دیکھ رہے جو گھبرا گئے ہو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, یہ بھی تو ولی ہے نا, یہ بھی تو ولی ہے. اچھا کیا رسول کا مزاج ہے. چلو بتا شدید کوئی روح ہے جو بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ یار سیف و زمان پہ جو میرے کو پتہ نہیں کون کہہ رہا بیٹھا ہوا سگنل میرے تک پہنچے تو دیکھا چلو سیف و زمان پہ جملہ اور آپ کی نظر کرتا جاؤں. محمد کا بھی اپنا مزاج ہے. ایک دن بیٹھ کے کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. کچھ عرصے بعد فرماتے ہیں میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا, نہیں غور فرمایا. اس کو میں واضح کرنے کے لیے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اذان کے ذریعے کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا, آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ شہر کی بڑی جامع مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے محسن شاہ جی کہیں جی میں لے چلتا ہوں سب کو مسجد نبوی, ہاں ہو گئی عائشہ یہ تو فضیلت ہے, وہی نماز ہے جو گھر پڑھنی تھی پر فضیلت ہے, چلو مسجد نبوی. یہ تھا تیرے محمد کا امت پہ احسان. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, مہدی کا انتظار افضل عبادت. کریں گے صاحب زمان پہ گفتگو انشاءاللہ, لیکن آج تھوڑا مبدت کا آغاز ہو جائے, تھوڑے ذہن تیار ہو جائیں. تو جی 10,000 اشرفیوں کی تھیلی بھی موضوع چاہیے اس کے جانوں کے ساتھ رکھی ہے. اس سے بات ہوتے ہیں عرض کرتے میرا دل ہے ایک اور قصیدہ نظم سناؤں. سرکار فرماتے سنا اس نے قصیدہ نظم شروع کی مکمل کی. سرکار نے بھی حکم فرمایا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور 20,000 اشرفیوں کی تھیلی. یہ تھیلیوں کو نہیں دیکھتا, یہ مولا کو دیکھتا ہے. عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو ایک اور سناؤں. سرکار فرماتے سنا تیسری نظم تیسرا قصیدہ اصل انداز 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور 30,000 اشرفیاں اس کے زانوں کے ساتھ ہیں. اس نے نظم قصیدہ مکمل کی. آپ نے تو نہیں کہا شاہ جی کوئی نظم کا ایک جملہ ہی سنا دو, اس نے قصیدہ پڑھا کیا تھا, لیکن میں خود ہی سنا دیتا ہوں. کیا بات ہے اس کے معیار معرفت کی. حسن اللہ کہتے ہیں شکر ہے اس کا جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کی تعریف کا موقع دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی حسن اللہ. اگلا جملہ بڑا کمال کہتے ہیں میں خوش نصیب ہوں, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جن کے باپ کے نام کے سہارے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے. اشرفیاں میں مختصر کروں سمیٹوں بات کو. 30,000 اشرفیاں اس کے زانوں کے ساتھ ہیں. ایسا پھر تو دیکھنا کوئی آئے گا میں بتا دوں گا. ویسے عشق کی نماز بھی ادھر ادھر بھی دیکھا جاتا ہے, ایسے ہے نا, بڑا سفر کر کے آئے خود ہو جائیے گا. 30,000 اشرفیاں اس کے زانوں کے ساتھ. اجازت ہے آپ کا جاؤں, اجازت ہے. اب اندر ہی اندر بیٹھا سوچ رہے میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں. اس نے نہیں مانگا تو اتنا. اندر ہی اندر بیٹھا سوچ رہے اور اندر ہی اندر دیکھنے والے نے اندر ہی اندر اٹھنے والی سوچ کو جان لیا. بہت اچھے بہت اچھے, کیا لفظوں کے خریدار ہو. لو جی میں بسم اللہ کروں گا 5 منٹ تو میں بہت پڑھ گیا, اتنا ہی کافی ہے, سامان جو تو بڑا ہے. یہ کہتے ہیں اجازت ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ بتا میں کون ہوں, میں کون ہوں. سرکار آپ حجت خدا ہیں, آپ امام زمانہ ہیں, آپ حاکم وقت ہیں, آپ کل کے کل مالک ہیں. آپ جب چاہیں جسے چاہیں جتنا چاہیں جہاں چاہیں جیسا چاہیں ادا کر سکتے ہیں. آپ قریب اپنے قریب ہیں. سرکار فرماتے ہیں کچھ ہمارے بارے میں عدیل بھائی یہ بھی سنتے جائیے گا پھر بے شک چلے جائیے گا. اچھا سرکار فرماتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں ہم جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. جی آقا یہ تو آپ کے گھر کا شیوا ہے,
آپ جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں دیتے. فرماتے ہیں وہ اتنا جانتا ہے تو پیسوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ میں پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے حمایت اسدی کی جوتی کے تلوے کو سلام کرتا ہوں، پھر میں بات سناتا ہوں. میرا سلام ہے، آپ بھی دل کرے جیسے سلام کرنے کا دل چاہے کر لیجئے گا. خدا کی قسم محسن بھائی اتنی بڑی بات کر گیا، کہتا ہے آقا یہ بتائیے یہ قدم کس نے عطا کی؟ آقا یہ طاقت کس نے عطا کی؟ آقا یہ ہمت کس نے عطا کی؟ آقا یہ لفظ کس نے عطا کیے؟ آقا سب کچھ آپ نے. آقا آج میں آپ کی ثنا کرنے کا صلہ لے گیا، محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا. آقا نے دعا فرمائی، شیعہ وہاں سے چلا گیا. وہ جو اندر ہی اندر بیٹھا سوچ رہا تھا، بادشاہ فرماتے ہیں لیا ادھر قریب آیا. ہاں سرکار وہ میں ویسے سوچ رہا تھا اس نے تو مانگا نہیں، اتنا تھا میں نے مانگا مجھے دیا کچھ نہیں. لولی تیری امام نے اپنے پاک پاؤں کی ٹھنڈن ماری. دو روایتیں ہیں، پہلی یہ سونے کا اونٹ، دوسری یہ سونے کا ہاتھی برآمد ہوا. تیرے پانچ امام فرماتے جتنا دل چاہے لے جا لے جا. نیسو اس نے ہاتھ بڑھایا، کتابوں کی ضمانت میری. پھر امجد صدیقی جو ہاتھ بڑھانے لگا نا، سرکار نے ایک جملہ فرمایا، سرکار میں لے لے تیری مرضی لے لے، لیکن یاد رکھنا جو ہماری مرضی پہ چلے گا اللہ کو محشر کے دن جواب ہم دیں گے. جو اپنی مرضی پہ چلے گا وہ جانے اللہ جانے. شکر گزار میں اچھا لگا آپ نے اتنا ٹائم دیا. کوشش کرو مودت کے اس معیار پہ اپنے آپ کو پورا اتارو جس معیار پہ ایمان دیکھنا چاہتے ہیں. قسم اس مقدس منبر کی ہمارا کوئی بھی نہیں سوائے مولا کے. ہمارا کوئی نہیں بکار ہو. جتنے بھی رشتے ہیں، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ نانا ہے، یہ سب بازی رشتے ہیں. سانس ہے رشتے ہیں، سانس ختم ایسے ہے نا. نہیں سمجھ رہے اس کو تو آؤ میں رجت کی کتابوں سے ایک چیز سناتا نہیں دکھاتا ہوں. آئے گا قبر پہ وہ کہ جس کو ہر قبر پہ ہونا ہے. لیکن لفظ آئے گا پہ غور کیجئے گا. آئے گا یہ ہے مستقبل. اسی ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں پڑھنے والوں کو حکم کہا کرو یہ بھی بتا کیا ہوا تھا صفین میں، خیبر میں، کربلا میں، لیکن یہ بھی بتا اب کیا ہوگا. جب اب کیا ہوگا والی بات ہوگی پھر ہم جیسے پھر بولے گا رجت پر. انتہائی اہم ٹاپک ہے میرے ینگ بلڈز کو، میرے جوانوں کو پتہ چلے ایمان آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ساری زندگی یہ کہتے کہتے اور تیری کیا بات ہے، اور تیری کیا بات ہے، واقعی اور کی کیا بات ہے. کبھی تو خیال آنا چاہیے میں بھی تو مہدی کا اور بنوں گا. آنا چاہیے نا. یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے ہم بھی ٹائم کی فضائیں بنے گی. بھائی وہ تو فضا تھی نا، وہ تو فضا کا کمال ہے. کیا انہوں نے فضا نہیں بننا؟ کیا آپ لوگوں نے اور نہیں بننا؟ اگر اور بن گئے جو میں بات سے بیٹھ گیا وہ سرکار کی آنے کا چھوٹا سا منظر 1 منٹ میں دکھاؤں گا اور 2 جملے مستقبل گزرانا چاہوں گا. اگر ہم اور فضائیں بن گئے سلطان نے تو ایک دن آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. کوئی بلائے بھی آئیں گے، کوئی نہ بلائے بھی آئیں گے، کوئی وفا کرے بھی آئیں گے، کوئی نہ کرے بھی آئیں گے. آقا نے آنا ہے. تعارف بڑا کمال کریں گے. دل شاہ جی اتنا کمال تعارف کریں گے اس تعارف کو صرف نچوڑ دینے لگا ہوں. سرکار فرمائیں گے دنیا والوں جتنے موجود ہوں گے سرکار کے ظہور پر. پھر فرمائیں گے انبیاء جتنے بھی موجود ہوں گے سرکار کے ظہور پر. پھر فرمائیں گے میری اجازت امیر المومنین سے لے کر عسکری پاک تک سب کے نام لے کے فرمائیں گے انبیاء میری اجازت. آپ کے عاشق بھی کمال پر میرے عاشقوں کا مقابلہ ہی نہیں. 5-6-7 گدھوں نے سر ہلایا. میں بات پہاڑ سے بھی وزنی کرنے لگا ہوں. سنبھال گئے
कमाल हो जाएगा। गुफ्तगू कीजिएगा, इन्हीं बातों को गुफ्तगू का मरकज बनाया करो। छोड़ दो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, ये टॉपिक नहीं, ये फजूलियात है। जमीन के सितारे पर मासूम का फरमान, एक रात का टाइम है, किसी बंदे ने मासूम को कहा, बोला वो देखिए आसमान पर कितने खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। फरमाते हैं सारी जिंदगी आसमान के सितारे देखें, कभी जमीन के नहीं देखे। मगर जमीन पे भी कोई सितारे चमकते हैं। फरमाते हैं हाँ, जमीन पे भी सितारे चमकते हैं, मगर उनकी एक कमाल निशानी है, वो जहां भी बैठते हैं, जब भी बैठते हैं, जितना बैठते हैं, सिवाय हमारे कोई बात करते ही नहीं। जल्दी जल्दी मैं बात कर समझता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके दुआओं के साय में हमने लाहौर वापस जाना है, ये पैगाम सुन लो। सरकार फरमाएंगे जनाब आदम से लेकर जनाब खातम तक, जनाब खातम से लेकर अस्करी बादशाह तक, आपके हर दौर के आशिकों की क्या बात है, पर मेरे आशिकों की क्या ही बात है। खिलकत जो सामने होगी, अंबिया आइम्मा तो जानते होंगे, जो खिलकत होगी वो हैरान होगी। ये फर्क क्या है? सरकार अपने आशिकों के तारुफ से पहले फरमाएंगे देख के मानना और है, गैबत में मानना। शुक्रगुजार लो जी, सरकार कब्र पे आएंगे, ठोकर मार के कहेंगे उठ मैं आ गया। बंदा कफन चाहता हुआ खड़ा होगा। आपको पता है एक दुआ बड़ी अहम है जिसे दुआए अहद कहते हैं। वैसे तो दुआएं सारी खूबसूरत है, लेकिन सारी खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। छठे धाम विलायत में फरमाया जो दुआ है पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहां दफन होंगे मेरा कायम कब्र पे आएगा। जो पढ़ते हो माशाल्लाह, जो नहीं पढ़ते लाहौर वालों ने कैलेंडर की सूरत में आपके लिए तोहफा भेजा है। उर्दू में साइड पे ट्रांसलेशन है, तर्जुमा लिखा है, तर्जुमा जरूर पढ़ना, पता चले इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। वो तोहफा है सबके लिए, कोई उसका हदिया नहीं, यही हदिया पढ़िएगा जरूर। कल जिसके बाद हम दे जाएंगे वो आप ले लीजिएगा। अपने पे आके कहेगा उठ। मैंने कहा मैं मंजर दिखाऊंगा, फिर मुझसे शरीफ बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? बोला वो कहाँ है जो हमें दफनाने आए थे, वो मेरे अपने कहाँ हैं, वो मेरे बेटे, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे फला 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 रिश्तेदार मेरे अपने कहाँ हैं। फिर जाके शरीफ सरकार फरमाएंगे अभी भी तुझे समझ नहीं आई, तेरी सांसों की डोरी तक भी तेरा अपना था, सांस खत्म सबने तुझे मैयत बना दिया। उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, लेटाओ मैयत, दफनाओ मैयत, सबने रिश्ता तोड़ दिया। कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, असल तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ हूँ। एक तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ हूँ। बस इतना ही काफी समझना। 28 सफर है, मसूम इमाम के लिए बैठे रहो। मोहम्मद का नफीस शहजादा है। एक मौके पर नहीं कई मौकों पर मोहम्मद उम्मत को कहता रहता था मेरा अल्लाह जो हसन से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर, जो हुसैन से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर। सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं था, सरकार कंधों पे चढ़ा के उम्मत को दिखाते रहते थे। क्यों? शायद उम्मत को मकाम का अंदाजा हो जाए। मैं भी मुझे शदीद जुमला कहा करता हूँ मिंबरों पे अक्सर, मैं कहता हूँ कोई एहसान कर जाए ना, नस्ल एहसान की याद रखती है कि यार इनके बड़ों ने एहसान किया था, इनके बड़ों ने एहसान किया था, इनकी नस्लों पे हमने भी एहसान करना है, इनके बड़ों के हम पे बड़े एहसान है। रोते हैं हम चौकों में, बाजारों में, गलियों में, शहरों में, मुल्कों में, एक ही बात रुलाती है मोहम्मद की उम्मत पे थोड़े एहसान था। एक भी एहसान का उम्मत ने पास नहीं रखा। हर वो जुल्म किया जो जुल्म करने के काबिल नहीं था। एक ऐसे सुन्नत में तो यहाँ तक मेरा दिल चाहते जो मैं आज करता जाऊँ, लिखा है उन्होंने, सलाम है उनको। एक ऐसे सुन्नत में तो यहाँ तक भी मौजूद सलाम लिख दिया। वो कहते हैं यजीदियों लानत है तुम पर, तुम्हारा सवाल था बैत या सर, तुम्हें बैत दोनों में निशान मिल गया, काफी था ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। सर लेने के बाद मोहम्मद की बेटियों को इज्जत से मदीने छोड़ा।
سلام دے گیا. میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. بعض امیر لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. حق بنتا تھا محمد کی بیٹیوں کو چوکوں میں, بازاروں میں, درباروں میں پھراتے نا. حق بنتا تھا عزت کے ساتھ بیویوں کو چھوڑ کے آتے. مگر کہاں اس امت نے وہ ظلم کیے. ظلم بتاتے 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 صدیاں گزر گئی, ابھی بھی ظلم تازہ ہی تازہ ہے. دعا کیا کرو اللہ کریم مظلوموں کا بارش آئے. آگے امت سے پوچھے تو صحیح میری جد کا قصور کیا تھا. روایت لکھی اہل سنت نے, وہ کہتے اکثر پھر میرا رسول حسنین کو گود میں بٹھا کے کبھی حسین کا گلا چومتا تھا, کبھی حسن کا منہ چومتا تھا, پھر حسین کا گلا, پھر حسن کا منہ. کسی نے پوچھ لیا آقا ہم نے آپ کو اکثر دیکھا حسین کا گلا حسن کا منہ, یہ راز کیا ہے؟ سرکار فرمایا کرتے تھے شاید امت کو ذبح کرتے وقت محمد کی بوسہ کا خیال آ جائے. پھر رو کے کہتے تھے شاید امت کو زہر دیتے وقت محمد کی بوسہ کا خیال آ جائے. ارمان افسوس کے لیے ہمیں مرتے مرتے تک بھی نہیں ارمان رہے گا محمد کی بوسہ کا پہ اس امت نے ظلم کیا کیا. زہر حلائل تابوت آخری برادر برآمد کروائیں گے, سرکار کی شہادت وہ پڑھیں گے. 2-3 جملے عرض کر کی اجازت لے رہا ہوں. زہر حلائل حسن دال چین کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ پائی جاتی ہے. بڑی سخت زہر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے 1 میل تک آبی مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. یہی تحفہ دیا امت نے تیرے حسن کو. اس نے ملونہ نے کہا ایک اور گھونٹ پیجیے. سرکار فرماتے ہیں سوچ کے دے میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے. میرے قاسم کا سن ابھی 3.5 سال ہے, بڑا چھوٹا ہے. سرکار باہر سے سیدھے چلے, سیدھے نانا کی مدار پہ. نانا 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 تیری امت نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے. نانا اگر میں کل آؤں مجھے قبر کی جگہ دے گا؟ تیرا محمد برحمد ہوا آواز دے کے کہتے میرے حسن نال میری طرف سے کوئی نکار نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. اگر امت آنے دے میں نانا حاضر ہوں. ضرور آنا اگر امت آنے دے. یہ لفظ اگر تیرے امام حسن کو ماں کی قبر پہ لے گیا, ماں کی قبر پہ جا کے تیرے مولا حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو گرا تھا. پھر نتیجہ یہ اگلے دن ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. میں حیران رہ گیا, ایک بچہ ہے جس کی ماں بھی مر گئی باپ بھی نہیں ہے. وہ بچہ اپنی ماں کی قبر سے اس طرح لپٹ کے رو رہا ہے, دل کی باتیں کر رہا ہے جیسے ماں سے لپٹ کے رو رہا ہو. مجھے وہی کتاب کا جملہ یاد آ گیا. تیرا امام حسن ماں کی قبر پہ جا کے اپنے آپ کو گرا کے کہتے ہیں اماں ذرا دیکھ تو صحیح, ایک بال ٹوٹ جاتا تھا سارا دن روتی کہتی تھی دیکھ تو صحیح نفیس حسن کی کیفیت کیا ہے. ماں کی آواز آتی ہے حسن جس وقت کی امت نے تجھے زہر دی ہے میں اس وقت کی طرف نہیں ہوں. یہ امت نے کیا تجھے ساتھ ظلم کیا ہے. اماں نانا نے کہا تھا اگر اجازت دے امت تو آنا. اماں اگر امت اجازت نہ دے میں تیرے پاس آ جاؤں. آواز آتی ہے بسم اللہ میرا لال ماں حاضر ہے ضرور آنا. پہنچے گھر, قاسم کی ماں بستر بچھا. ایک یا 2 جملے میں نے اور کہنے بس اتنا ہی کافی سمجھنا. قاسم کی ماں بستر بچھا, کیفیت یہ ہے تڑپ رہا ہے طلبہ. قاسم کو بھیج جا کے میری بہنوں کو بتائے امت نے کیا حال کیا ہے. جو بھی سرکار قاسم پہنچے نا, شام والے جوتی بھی نہیں سمجھی, دوڑ کے جاتی ہے دیکھتی ہے کیا کیفیت ہے. قاسم کی ماں نے تشت پکڑا ہے, اس حسن کے منہ سے خون کی الٹیاں چکر کے ٹکڑے تشت میں لے رہی ہے. جلدی جلدی مولا حسن کہتے ہیں قاسم کی ماں تخت چھپا ہے, میری بہنیں برداشت نہیں کر سکیں گی. شام والی آواز دے کے کہتی ہے حسن میں حاضرہ نہیں ہوں. اللہ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. صرف میں تیرے امام حسن کے تابوت واپس آنے پہ شام والی کا ایک بیان سناتا ہوں. بھائی محسن شاہ جی واپس آئے نا تابوت, تیر نکالتی رہی. تیر نکالتے نکالتے حسین کو یاد کرتی ہے. ہائے بھیا حسین, ہائے میرا غریب حسین. تیر بھی نکال رہی ہے, ہائے غریب حسین. کسی نے پوچھا بی بی جنازہ حسن کا ہے, تیر نکال رہی ہو, یاد حسین کو کر رہی ہو. شام والے رو کے کہتی حسن میرا امیر تھا, میں سوچتی یہ وہ امت نے امیر کے ساتھ ایسا کیا